ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانو 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پہ سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قیامت کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا حال سورہ الحق میں مفصل میں مذکور ہے کہ جن لوگوں کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ پورے صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو اول کی اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ ہے کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں یہ ہے کہ نیک بندوں کی دعا میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہے۔ اول یہ ہے کہ ذلت سے مرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھوکا مرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پلا دے تو بھی پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہے۔ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چکر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی سی کڑک ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہے کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا حق تعالی شانو کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلی سطر تو اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہ اور پہلی روایت میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے، تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے، البتہ وہ ضروری ہے کہ جو کچھ مذکور اور آئندہ آ رہا ہے وہ سب فعل کی سزا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن عدالتیں ہیں، ایک کفر اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں، دوسری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمے ہے، یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائے گا، تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی بنا پر کہ یہی سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائے تو یہی ہے۔